من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد صدق اللہ العظیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ہمارا پروگرام پچھلے سیشن میں جہاں پر اختتام پذیر ہوا تھا وہاں پر ہم نے سورہ التوحید کے پہلے دو سٹیپس وہ ہم نے ڈسکس کر لیے تھے کہ کل اور ہوا، اس کے تحت ہم نے بات چیت کی تھی۔ کل کے تحت ہم نے یہ سمجھا تھا کہ جب تک ہم رب کی ذات کی پہچان بھی واسطہ رسالت سے نہیں کریں گے وہ توحید نہیں ہوگی۔ بغیر واسطہ رسالت کے ہم وحدانیت تک پہنچ سکتے ہیں، ہم اس کے احد ہونے کو مان سکتے ہیں لیکن توحید تک نہیں پہنچ سکتے۔ توحید تب بنے گی جب ہم قول رسول کے مطابق اسے تسلیم کریں گے۔ اور دوسرا تھا ہوا سے مراد اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے غائب کی ضمیر استعمال کی ہے۔ مطلب کیا کہ اس کی ذات ہمارے فہم ہمارے ادراک سے ماورا ہے، بہت بلند ہے۔ ہمارا جو ادراکات کے جتنے بھی ذرائع ہیں 5 ظاہراً ہیں اور 5 ہماری عقل کے ہیں اور 5 ہمارے وجدان کے ہیں، 15 ذرائع ہیں انسان کے، وہ 15 کے 15 اس کا ادراک کرنے سے قاصر ہیں، وہ ما فوق الادراک ہے۔ تیسرے درجے پر آ کر اسی پہلی آیت کے تحت ہی ہم نے تیسرا لفظ جو رب کائنات نے استعمال فرمایا ہے وہ ہے کل ہو واللہ، اللہ اسم جلالت، اسے اسم جلالت کہا جاتا ہے اور اسے اللہ کا اسم ذاتی بھی کہا جاتا ہے۔ اب رب کائنات نے یہاں پر اپنا کوئی اسم صفت استعمال نہیں فرمایا، اسم ذات کیوں استعمال فرمایا؟ تو اس سے ایک بہت بڑے مسئلے کا حل ہوتا ہے، یہیں پر مار کھائی جاتی ہے، یہیں پر ڈگمگا جاتے ہیں لوگ، یہیں پر پھسل جاتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ رب کائنات نے یہاں اپنا اسم ذاتی استعمال کر کے یہ بتا دیا ہے۔ دو باتیں اس کے تحت ہم ڈسکس کریں گے۔ نمبر 1 کہ اس کا یہ نام جو ذاتی اس نے استعمال کیا ہے مطلب کیا ہے، وہ اللہ ہے، الوہیت میں اس کے ساتھ کوئی شامل ہی نہیں ہے۔ پہلا کہ اس نے الہ سے اپنا اسم ذاتی اللہ استعمال فرمایا، تو یہ اللہ اس کا اسم ذاتی ہے، مطلب اللہ ہونے میں الوہیت میں اس کے ساتھ کوئی شامل ہے ہی نہیں۔ کیونکہ رب کائنات قرآن پاک میں بے شمار مقامات پر ایسا ارشاد فرماتا ہے، جیسے کہ سورہ الانبیاء آیا نمبر 22 میں وہ ارشاد فرماتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس میں اللہ کے علاوہ اور الہ ہوتے تو فساد ہو جاتا۔ مطلب اللہ ہی اللہ ہے، الہ ہے، وہی معبود ہے، وہی معبود حقیقی، اس کے علاوہ کوئی اور معبود ہے ہی نہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ معبود ہے، معبود حقیقی ہے، وہی اللہ ہے، وہی خالق و مالک ہے، وہی سب کچھ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہے وہ اس کا بنایا ہوا ہے اور اسے رب نے عطا کیا ہوا ہے، اللہ نے جو کچھ دیا ہے وہ دیا ہوا ہے۔ اور ایک آیا سورہ البقرہ کی آیا نمبر 255 کے تحت اگر آپ غور کریں، رب کائنات کیا فرماتا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کون ہے؟ جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے۔ یہاں پر بھی رب کائنات نے اپنی الوہیت کو بتا کر پھر اشارہ ہوا سے فرما دیا کہ وہ الہ ہے لیکن تمہارے ادراک میں نہیں سمانے والا، اس لیے اپنے ادراک سے، اپنے عقل سے، اپنی فہم و فراست سے اسے سمجھنے کی کوشش ضرور کرو، لیکن وہ کوشش حتمی اور یقینی نہیں ہوگی۔ یقینی کوشش وہی ہوگی جو بواسطہ رسالت تم تک پہنچے گی اور تم اسے کا اقرار کرو گے۔
حتمی وہی ہوگی جو رب خود بتائے گا، اپنے رسول کے ذریعے سے جو بتائے گا وہی حتمی ہوگی۔ ہماری عقل جہاں تک بھی پہنچے گی، جس مقام تک بھی پہنچے گی، وہ جو معلومات ہوں گی وہ ظنی ہوں گی، یقینی نہیں ہوں گی۔ ظنی کیا مطلب ہے کہ وہ غلط ہو سکتی ہیں، وہ غلط ہو سکتی ہیں، لیکن یقینی معلومات وہی ہوتی ہیں جو واسطہ رسالت سے آتی ہیں، جو میں نے واسطہ رسالت کہا ہے، وہ رسول کریم کا اپنا قول نہیں ہوتا، وہ قول خدا ہوتا ہے، وہ فرمان خدا ہوتا ہے، وہ حکم خدا ہوتا ہے جو اس رسول کی زبان سے جاری ہوتا ہے۔ اب یہاں پر یہ بھی سمجھ لے کہ جہاں کہیں بھی وہ اپنی الوہیت کا اعلان کرتا ہے نا، تو وہاں اپنا اسم ذاتی اللہ استعمال فرماتا ہے اور کوئی اسم استعمال نہیں فرماتا۔ آپ کسی بھی نبی کا کلمہ اٹھا کے دیکھ لیں، کسی بھی نبی کا کلمہ اٹھا کے دیکھ لیں، کیا ہوگا؟ پہلا حصہ جو توحید پر مبنی ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ دوسرے حصے میں اس رسول کے متعلق گفتگو ہوتی ہے، آدم و صفی اللہ، نوح و نجی اللہ، ابراہیم و خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، محمد الرسول اللہ۔ دوسرا حصہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، کیونکہ نمائندہ اور اس کا پیغام پہنچانے والا، اس کا نائب تبدیل ہو سکتا ہے، وہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ وہ اللہ ہے، اس نے اپنا اسم ذاتی استعمال کر کے یہ بتا دیا کہ وہ رب کائنات کی وہ ذات ہے جو تمہارے عقل سے بھی ماورا ہے، لیکن جو کچھ بھی ہے اس کا اپنا ذاتی ہے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ رب کائنات نے یہ اسم ذاتی جو استعمال فرمایا ہے، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، جو کچھ ہے اس کا اپنا ہے، وہ دوسروں کو دیتا ہے لیکن کسی سے لیتا بالکل نہیں ہے۔ باقی سب اس کے نمائندے ہیں، اس کے عطا کنندہ ہیں، باقی سارے اس کے عطا کنندہ ہیں اور اس کی عطا کو آگے تقسیم کرنے والے ہیں، تقسیم کر سکتے ہیں۔ تقسیم کنندہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن دینے والا وہی ہے، وہ ذات ہے۔ اس کی ذات کون سی ہے؟ اللہ نور السماوات والارض۔ وہ اللہ وہ ہے جو زمین و آسمان کو منور فرما دینے والا ہے، اس میں نور بانٹنے والا ہے، اسے روشن کرنے والا ہے۔ اسے نہیں کوئی روشن کرتا، وہ روشن کرتا ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔ سورہ زمر آیا نمبر 62۔ رب کائنات کیا ارشاد فرماتا ہے؟ وہ ہر شے کا خالق ہے، لیکن اس کو کوئی تخلیق کرنے والا نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا اسم ذاتی استعمال کر کے بتا دیا کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے، جتنا کچھ ہے، چاہے وہ ایک ریت کے ذرے سے شروع کرے اور بڑے سے بڑے پہاڑ تک لے جائیں، زمین سے شروع کریں آسمان تک لے جائیں، انسانوں، جنوں، فرشتوں، جمادات، حشرات، درخت، پانی کے اندر کی مخلوق، کچھ بھی لے لیں، وہ سب کیا ہے؟ وہ سب اس کی ذات کی پیدا کنندہ ہے، لیکن اس کو کوئی زندہ کرنے والا، وہ حی قیوم ہے، اس کو کوئی زندگی دینے والا نہیں ہے، وہ خود زندہ ہے، لیکن وہ دوسروں کو زندگی دیتا ہے۔ یحیی و یمیت، جسے چاہتا ہے زندگی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے موت دے دیتا ہے، وہ عطا کرتا ہے۔ یہاں پر اگر کوئی بندہ اس کی ذات میں کسی کو شامل کرے، پہلا سٹیپ توحید ذاتی، پہلی قسم توحید کی، اس کی ذات میں کسی کو شریک کرتا ہے۔ اور شرکت کیا ہے؟ جس طرح وہ اللہ ہے اسی طرح کسی اور کو بھی مانے، شرک ہوگا۔ جس طرح وہ خالق ہے کسی اور کو بھی مانے، شرک ہوگا۔ جس طرح وہ تمام صفات کا خود مالک ہے، اسی طرح کسی اور کو بھی مانے، اسی کی طرح
جملے پر غور کیجئے، اسی کی طرح۔ ہاں یہ کہے کہ رب نے اسے عطا کی تو بات اور ہو جاتی ہے، اس کی ذاتی نہیں رہتی۔ میں نے اس میں ذات کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، وہ جو کچھ بھی ہے اس کا ذاتی ہے، یہ تمام بادشاہت اس کی ہے، زمین و آسمان میں سب کچھ اس کا ہے، تو اس کا جو کچھ بھی ہے وہ جسے چاہے عطا کر دے۔ قرآن کہتا ہے وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اس سے لے لیتا ہے، جسے چاہتا ہے بادشاہ دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بادشاہ واپس لے لیتا ہے۔ ہمارے سامنے کتنی مثالیں موجود ہیں نا، ابھی تو یہ ہماری زندگیوں میں کتنی ہوئی، کتنے بادشاہ بنے، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے تھے اور کدھر گئے، کوئی نہیں۔ اگر قرآن میں پڑھے تو نمرود و فرعون کی مثالیں ہیں۔ اپنے دور میں ابو جہل و ابو لہب بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، کسریٰ ایران بھی اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا تھا۔ اپنے ملک کی حدود میں دیکھ لیں، اپنی زندگی میں کتنے آپ کے سامنے بادشاہ آئے اور چلے گئے جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے تھے، لیکن کہاں گئے؟ یہ کیا ہے؟ یہ ان کو دی گئی تھی تاکہ اس کی عطا کردہ اس نعمت کا شکر بھی ادا کریں اور اس کے حقوق بھی ادا کریں اور مخلوق کی بہتری کے لیے فیصلے کریں۔ انہوں نے نہیں کیا، اس لیے تنزع الملک ممن تشاء، جسے چاہتا ہے اس سے ملک واپس لے لیا جاتا ہے۔ تو رب کیا ہے؟ وہ رب وہ اللہ ہے اور اس کا سب کچھ اس کا ذاتی ہے، اس نے کسی سے لیا ہوا نہیں ہے۔ جو لینے والے ہیں وہ محتاج ہوتے ہیں، جو لینے والے ہوتے ہیں وہ محتاج ہوتے ہیں اس کے، اس لیے محتاج اور غنی برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کی ذات میں جو بھی کسی کو شریک کرے گا وہ کیا ہوگا؟ شرک ہوگا، اور یہی توحید کے منافی ہے۔ اور اگر یہ مانتا ہے کہ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت ربوبیت کی نسبت والدین کی طرف بھی کی ہے، رب وہ ہے لیکن وہ رب حقیقی ہے، وہ رب ہے، وہ رب ہونے کی صفت اس کی ذاتی ہے۔ ہاں والدین کو اس نے اس کا ایک حصہ عطا کیا ہے یا عطائی ہے، یہ رب نہیں ہے، رب نہیں ہے، لیکن رب کی صفت کا اظہار ہے، اس لیے ان کی طرف بھی رب کی نسبت کر دی گئی ہے۔ اب کوئی انہیں رب کہنا شروع کر دے، یہ درست نہیں ہوگا، انہیں رب نہیں کہہ سکتے۔ رب صرف اللہ کی ذات ہے، لیکن اس خدا نے خود قرآن میں فرمایا قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ہے، رب دونوں طرف، ایک طرف رب اپنی طرف نسبت فرمائی، قل رب ارحمہما ہے میرے رب، وہ رب حقیقی رب اللہ ہے، رب تو ارحمہما میرے والدین پر رحم فرما۔ کس طرح رحم فرما؟ کما ربیانی صغیرا، جس طرح بچپن میں رب کی نسبت اب پھر رب نے والدین کی طرف فرما دی، جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے تیری صفت ربوبیت کے اظہار کے طور پر پالا تھا، پالنے والا تو ہی ہے، لیکن والدین نے تیری صفت ربوبیت کے اظہار کے طور پر مجھے پالا، اس لیے رب تو نے ان پر چونکہ اپنی صفت انہیں عطا کی تھی، ان پر اظہار کیا تھا، اب اس کا صدقے میں تو ان پر رحم فرما دے۔ اب کہیں کہ والدین رب ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک، رب تو نہیں ہے، رب تو رب کائنات اللہ کی ذات ہے، لیکن چونکہ صفت ربی ان کی طرف منسوب ہوئی ہے اس لیے ہم اس کا انکار بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن کے الفاظ ہیں، میرے اور آپ کے نہیں ہیں۔ تو پھر اس سے آگے چلتے ہیں مختصر رہتے ہوئے کہ آج ہم نے 3 جو ہے نا اس کے سٹیپ طے کرنے ہیں، 2 پچھلے پروگراموں میں طے ہوئے تھے، کل اور ہوا۔ اللہ کی اگر اس کے معانی پر جائیں تو بات بہت وسعت پر اور پھیل جائے گی، معانی چونکہ ہم زیر باس لا نہیں رہے، ہماری بات ہو رہی ہے توحید سمجھنے پر اور اس کے مقابلے میں شرک کو سمجھنے پر کہ شرک کیا ہے، تو اس لیے ہم اسی موضوع سے ریلیٹڈ رہتے ہوئے ہم 34 کلمے پر چلتے ہیں
قل هو اللہ احد. اب احد ہے، آپ فرما دیجئے وہ اللہ کیا ہے؟ احد ہے. اب رب کائنات نے واحد کا صیغہ بھی قرآن میں استعمال فرمایا ہے، احد کا بھی استعمال فرمایا ہے. اب یہاں پر احد کیوں استعمال فرمایا؟ تھوڑا سا ہم اسے سمجھ کر آگے چلیں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ یوسف آیہ نمبر 39 میں ارشاد فرمایا، جب یوسف علیہ السلام قید تھے اس میں قید خانے میں، تو انہوں نے اپنے ان دوستوں سے، وہ جو ان کے ساتھی تھے، ان سے ایک سوال کیا تھا. کیا سوال کیا تھا؟ یا صاحب السجن، ہے میرے قید خانے کے دو ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. لفظ واحد کی بات ہو رہی ہے. کیا متفرق قسم کے جو رب ہیں وہ بہتر ہیں، یا اللہ جو واحد ہے قہار ہے؟ اب رب کائنات نے واحد کا بھی اپنے لیے لفظ استعمال فرمایا ہے کہ وہ ایک ہے، واحد ہے، قہار ہے، غالب ہے، زبردست ہے. تو واحد بھی ہے. یہاں پر جو ہماری موضوع کی آیت ہے، رب کائنات نے ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد. آپ فرما دیجئے اللہ کیا ہے؟ احد ہے. وہاں واحد ہے یا احد ہے؟ واحد اور احد میں فرق کیا ہے؟ واحد اسم فاعل کا صیغہ ہے، واحد اسم فاعل کا صیغہ ہے، اور احد افعل التفضیل کا صیغہ ہے. افعل التفضیل کے صیغے احد میں زیادہ مبالغہ پایا جاتا ہے، وحدت کا زیادہ اس میں زور پایا جاتا ہے، اس میں زیادہ فضیلت پائی جاتی ہے، اس میں اس کی وحدانیت کا زیادہ اظہار پایا جاتا ہے. اس لیے رب کائنات، چونکہ یہ ہے ہی سورہ توحید، سورہ اخلاص کا دوسرا نام سورہ التوحید ہے، تو اس لیے رب کائنات نے وہاں وہ صیغہ استعمال کیا جو سب سے اعلیٰ تھا، اس کی وحدانیت کا سب سے بڑا اظہار تھا. اس لیے رب کائنات نے قل هو اللہ احد، وہ واحد نہیں، احد ہے. اس کے بعد کوئی وحدانیت کا مستحق ہے ہی نہیں ہے، وہی ہے. سب سے بڑا واحد وہ ہے، سب سے زیادہ جو تنہائی، جس کو اکیلا ہونا، اکیلا ہونے سے مراد وہ نہیں ہے جو ہمارے ہاں لیا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے، نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ اس کا نہ کوئی مد مقابل ہے، نہ اس کی کوئی ضد ہے، نہ اس کا ہم اثر ہے، نہ اس کے سامنے کوئی کھڑا ہو سکتا ہے، نہ اس کا مقابلے میں منزل، اس مقام و مرتبے کا کوئی عامل کوئی اور ہے ہی نہیں ہے. اس لیے کہا جاتا ہے وہ اپنے مقام، مرتبے، اپنی ذات کے اعتبار سے یکتا اور تنہا ہے، احد ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد، آپ فرما دیجئے وہ احد ہے. اب وہ اگر اس کی احد صفت میں کسی اور کو شامل کریں گے تو شرک ہوگا. ہم آہستہ آہستہ جا رہے ہیں، ہمارے بہت سی باتیں ایسی ہیں جہاں پر ہم ویسے شرک کے فتوے لگائے جا رہے ہوتے ہیں، فضول میں بنتے ہی نہیں ہیں. اب پہلی بات، اس کی ذات میں کوئی شریک ہو. ابھی ہم نے پچھلے پوائنٹ پر اللہ، اس نے اس میں ذاتی استعمال، اس کی الوہیت میں کوئی شامل نہیں ہے، اس کی ذات کے ساتھ کوئی شامل ہو ہی نہیں سکتا. دوسرا ابھی احدیت، وہ احد ہے اور کوئی احد ہے ہی نہیں، اس لیے وہ احد ہے. اب اس سے اگلے پوائنٹ پر چلتے ہیں. رب کائنات ارشاد فرماتا ہے اللہ الصمد. اب یہ ہمارا آ گیا پانچواں پوائنٹ. پہلا تھا کل، دوسرا تھا ہوا، تیسرا تھا اللہ، اور چوتھا تھا احد، اور پانچواں تھا اللہ. پھر اس رب کائنات نے اپنا اس میں ذاتی استعمال کر کے فرمایا اللہ الصمد. وہ بے نیاز، کون سے بے نیاز ہے؟ اللہ. وہ ذاتی طور پر بے نیاز ہے، وہ ذات کے اعتبار سے ہی بے نیاز ہے، ہر لحاظ سے بے نیاز ہے. اب اس کی ذات کا کوئی بیٹا قرار دینا، بے نیاز ہے وہ بھائی، نہیں ہو سکتا، وہ اس سے بے نیاز ہے. اب اس کی ذات کے اندر کسی اور کو شامل کر لینا، نہیں، وہ بے نیاز ہے بھائی. اس کی عبادت میں کسی کو شامل کر لینا، بے نیاز ہے بھائی. اس کے مد مقابل کسی کو کھڑا کر دینا،
نہیں، وہ اس سے بھی بے نیاز ہے۔ اب اگر اس طرح اس پر غور کریں تو رب کائنات نے، میں بھی سورہ بقرہ میں سے آیت الکرسی بہت بڑی آیت ہے، اس کا ایک حصہ پچھلے پوائنٹ میں نے زیر بحث لایا تھا، اسی کی ایک بات کر لیتے ہیں کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، وہ زندہ ہے، اور زندہ ہونے میں اس کے کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ دوسروں کو زندگیاں دیتا ہے، دوسرے سارے زندگی لینے میں ہم بھی زندہ ہیں نا، وہ بھی زندہ ہے، ہمارے اور اس کی زندگی میں فرق کیا ہے؟ وہ بے نیاز ہے اور ہم کیا ہیں؟ ہم اس کی عطا کردہ زندگی جی رہے ہیں۔ ان اللہ فالق الحب والنوا، رب کائنات وہ ہے جو دانے کو بھی اور گٹھلی کو بھی پھاڑ کر، کسی میں ہمت ہے تو کھجور کی گٹھلی لے نا، اس میں سے پودا پھاڑ کے نکال کے دکھا دے۔ کوئی ہے جو دانا رکھے نا اس طرح اپنے سامنے، اس میں سے پودا نکال کے دکھا دے؟ نہیں، یہ وہ رب ہے جو دانے کو بھی پھاڑتا ہے، جو گٹھلی کو بھی پھاڑتا ہے۔ یخرج الحی من المیت، بڑی ذوق کی بات ہے، بڑی زبردست، اس کے اندر بہت زبردست پیغام ہے۔ کیا؟ یخرج الحی من المیت، وہ ہے جو مردہ سے زندہ نکال لیتا ہے۔ گٹھلی بے جان ہے، حرکت تو نہیں کر سکتی، لیکن اس میں سے کیسے وہ پودا نکال لیتا ہے، کیسے پودا نکالتا ہے، یہ اسی کی شان ہے۔ ایک دانہ جب آپ نے اوپر سے درخت اس پر سے توڑ لیا، پودے سے، گندم کا بھی سیزن آ رہا ہے تو جب تک وہ اوپر ہے وہ بڑھتا پھلتا پھولتا ہے، جب کاٹ لیا اب اس کے اندر زندگی کی رمق باقی نہیں ہے، لیکن جب اسے رب کی بارگاہ میں پیش کر دیا اس کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے، اگر کوئی کہے نا کہ میں نے کھاد ڈالی تھی، میں نے محنت کی تھی، میں نے بیج ڈالا، میں نے ہل چلایا، سب کچھ کیا، پانی دیا، سب سارے کام میں نے کیے اور اس کی وجہ سے دانا ہوگا، نہ 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 نہ، اس کی وجہ سے دانا نہیں ہوگا، اس کو اگانے والی ذات کوئی اور ہے۔ بس تجھے طریقہ بتایا، ہمیں طریقہ سمجھایا، اس طریقے پر چلو گے تو میری نعمتیں تمہارے لیے ہیں۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ یخرج الحی من المیت، وہ مردے سے زندہ نکالتا ہے، ومخرج المیت من الحی، اور زندوں سے مردے نکال لیتا ہے۔ زندوں سے مردے نکالتا ہے اور مردوں سے زندہ نکال لیتا ہے۔ اب ذرا سوچئے، یہ تو ہمارے سامنے ہے، زندگی سے موت کی طرف کا سفر ہمارے سامنے، کتنے ہمارے پیارے ہم سے رخصت ہوئے، زندگی سے موت کی طرف کا سفر ہمارے سامنے ہے۔ ابھی گندم کی مثال دی، یہ اگا، بڑا ہوا، زندہ تھا نا، بڑھ رہا تھا، پھل رہا تھا، پھول رہا تھا، زندگی کی علامت ہے۔ آج کل کی باٹنی والوں سے پوچھے نا، وہ کہیں گے وہ زندہ ہے۔ سائنسدان اس بات پر جو ہے بالکل قائل ہے کہ وہ زندہ ہے، حرکت کرتے ہیں، جی وہ بڑھ رہے ہیں، پھل رہے ہیں، پھول رہے ہیں۔ صرف یہ ہے ان کی حرکت محدود ہے، ہماری حرکت ذرا اس سے زیادہ ہے، اس لیے ہمارے مطابق وہ غیر متحرک ہے، لیکن حرکت ان میں بھی ہے، زندگی ان میں بھی ہے۔ اب وہ جو زندہ تھا، بڑھ رہا تھا، پھل پھول رہا تھا، اس سے کاٹ لیا تو مردہ ہو گیا۔ ہرے بھرے درخت سے شاخ کاٹ لو اور اسے کہو یہ اگ جائے، نہیں اگے گا نا۔ اس لیے علامہ صاحب اقبال نے فرمایا تھا نا، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ شجر سے ناز منسلک رہے گا نا تو تیرے اوپر بہار آ جائے گی، خزاں آتی رہتی ہے، لیکن اس کے بعد بہار بھی آ جاتی ہے۔ خزاں بھی ایک موت کا اظہار ہے اور بہار بھی ایک زندگی کی علامت ہے۔ تو رب کائنات نے فرمایا یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی،
اور وہی ہے جو مردوں سے زندوں کو اور زندوں سے مردوں کو نکال لیتا ہے۔ ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ، یہ ہے اللہ جو مردوں سے زندوں کو نکالتا ہے اور زندوں سے مردوں کو نکالتا ہے۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، کہاں بھٹکتے پھر رہے ہو بھائی؟ اسی کو دیکھ کر عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے انہیں اللہ قرار دے دیا، اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ یہی کرتے کم بِإِذْنِ اللہ کہتے تھے نا عیسیٰ علیہ السلام، مردے زندہ ہو جاتے تھے، حکم کیا تھا؟ اب انہوں نے غور نہیں کیا وہ کہتے کیا ہے، کیا کہتے تھے؟ کم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، میرے نہیں، اللہ کے حکم سے اٹھ جاؤ۔ اگر غور کرتے تو انہیں سمجھ آ جاتی کہ یہ اللہ نہیں ہے جس کا نام اللہ ہے، اس کے نام سے، اس کے حکم سے فرما رہے ہیں، تو کبھی بھی وہ توحید سے شرک کی طرف نہ جاتے، کبھی بھی وہ توحید سے شرک کی طرف نہ جاتے۔ انہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ انہیں بھی شامل کر لیا، اور اسی کا راستہ روکنے کے لیے رب کائنات فرماتا ہے ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ، فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، تم کہاں بھٹکتے پھر رہے ہو؟ تو یاد رکھیے اللہ الصمد، وہ کیا ہے؟ وہ بے نیاز ہے۔ ہاں وہ اپنی صفات کچھ بندوں کو بھی عطا کرتا ہے، مثلا وہ بھی بصیر ہے، ہم بھی بصیر ہیں، ہے نا، دیکھنے والے، لیکن وہ بصیر ذاتی ہے، ہم بصیر عطائی ہیں، جب چاہے ہماری نظر بند کر دے۔ ہمارا بصیر ہونا اور ہے، اس کا بصیر ہونا اور ہے۔ اگر کوئی کہے میں اس کی طرح، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نہ باشد، اگر کوئی کہ میں اس کی طرح، نعوذ باللہ من ذالک، تو پھر شرک ہے۔ اور کوئی بھی نہیں مانتا، کوئی بھی نہیں مانتا، جاہل سے جاہل بندہ بھی نہیں مانتا کہ کوئی بندہ، عام بندہ، کوئی ولی اللہ، کوئی نبی اللہ، کہ وہ اللہ کی طرح بصیر ہے، نہیں، یہ سب ہیں اس کی عطا کردہ بصارت سے دیکھنے والے، اور اس کی ذاتی ہے، اس لیے وہ بے نیاز ہے، وہ کسی سے لیتا نہیں، دیتا ہے۔ پھر وہ سمیع ہے، قرآن میں اس نے اپنے لیے سمیع کا لفظ بھی استعمال فرمایا، اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، دونوں آگے اکٹھی صفات، کہ وہ کیا ہے؟ وہ سمیع بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے، بے شک وہ وہی سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے۔ اور پھر انسان کو تخلیق کرنے کے بعد سورہ الدار کے بعد میں ارشاد فرماتا ہے فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ لیکن غور طلب امر یہ ہے کہ ہم نے اس آیت پر پورے طور پر غور ہی نہیں کیا۔ ادھر وہ فرماتا ہے اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہ وہی خود سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے۔ ادھر فرماتا ہے فَجَعَلْنَاهُ، ہم نے اسے بنایا ہے، اور جو بنایا جاتا ہے وہ بنانے والے کے مقابلے میں نہیں آ سکتا، اس کے برابر ہو ہی نہیں سکتا، چاہے کسی بھی مقام پر پہنچ جائے، کسی بھی منزل پر پہنچ جائے، کسی بھی عہدے پر پہنچ جائے، کسی بھی رفیع سے رفیع مقام تک وہ پہنچ جائے، وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے رب نے فرمایا جعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اسے بھی سمیع اور بصیر بنایا ہے، یہ بنا نہیں، اسے بنایا ہے، اور وہ خود ہے۔ پھر رب کائنات اپنے لیے قرآن پاک کے اندر لفظ صفت استعمال فرماتا ہے شہید، ان اللہ علی کل شیء شہید، سورہ الحج آیہ نمبر 17۔ رب کائنات کیا ہے؟ ہر شے پر شہید ہے، ہر شے پر شہید ہے۔ پھر رب کائنات دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے یکون الرسول علیکم شہیدا۔ ویسے تو ایک اور آیت بھی ہے، اور آیت بھی ہے کیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید، ہر امت سے ہم شہید لائیں گے۔ اب شہید وہ بھی ہے، شہید امت میں سے بھی ہو گیا، وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ان سب پر شہید بنا کر لائیں گے۔ ہر قوم سے ایک شہید آئے گا، اور ان سب پر آپ شہید ہوں گے، گواہ ہوں گے۔ شہید رب کی ذات بھی ہے، شہید انبیاء کی ذات بھی ہے، اور شہید مصطفیٰ کریم کی ذات بھی ہے۔
لیکن نہ مصطفیٰ کریم اس طرح شہید ہیں جس طرح رب کائنات کی ذات ہے، نہ دوسرے انبیاء اس طرح شہید ہیں، چہ جائے کہ کام بندہ اس طرح شہید نہیں ہو سکتا۔ وہ اس کا میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ الصمد، وہ اللہ کیا ہے؟ بے نیاز ہے، وہ دیتا ہے لیکن وہ کسی کا محتاج ہرگز نہیں ہے۔ وہ شہید ہے، ذاتی طور پر شہید ہے، اور جسے وہ مقام شہادت دے دے وہ بھی شہید ہے، لیکن وہ اس طرح شہید نہیں ہے، وہ عطائی ہے، وہ اس کے پاس رب کی دی ہوئی ہے، وہ بس بندہ ہے، وہ اس کے حضور جھکنے والا ہے، وہ اس کی بارگاہ میں عرض کرنے والا ہے، اس کی بارگاہ میں دامن پھیلانے والا ہے، اپنی نیاز اس کی بارگاہ میں پیش کرنے والا ہے۔ تو پھر رب کائنات نے اور بھی بہت سی صفات ہیں، رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ رب کائنات اپنے لیے بھی استعمال فرماتا ہے، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ سورہ بقرہ آیا نمبر 143، رب کائنات ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اور دوسرے مقام پر رب کائنات ارشاد فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ایک طرف وہ خود رؤوف اور رحیم ہے، ایک طرف وہ رسول جو اس نے خصوصی طور پر ہماری طرف بھیجا ہے اسے بھی وہ رؤوف اور رحیم قرار دے رہا ہے۔ لیکن کیا ہے؟ یہ رؤوف اور رحیم اس کی عطا سے ہیں، اس نے بنا کر بھیجا ہے، جبکہ وہ رؤوف اور رحیم ذاتی ہے۔ اگر اس طرح شریک کریں گے کہ جس طرح وہ رؤوف الرحیم ہے اسی طرح یہ بھی ہے، نہیں، یہ درست نہیں ہوگا، یہ شرک ہوگا۔ اس لیے احتیاط کی ضرورت ہے، ہر جگہ پر ہر مقام پر فتویٰ نہیں جھاڑنا چاہیے۔ شرک عرض کیا تھا کفر کا وہ سب سے اعلیٰ نہیں کہوں گا، سب سے گھٹیا ترین مقام ہے شرک۔ شرک کفر کا سب سے گھٹیا ترین مقام ہے، اعلیٰ ترین تو ایمان کا ہوتا ہے، ایمان کا اعلیٰ ترین ہے نا، رب کی بارگاہ میں جب بندہ مقبول ہو وہ اعلیٰ ترین ہے، ٹھیک ہے۔ علو تو اس طرف ہے نا، بلندی رب کی بارگاہ کی طرف ہے، جب رب کی بارگاہ سے دوری ہے تو گھٹیا ترین ہے، تو گھٹیا ترین کفر کا درجہ جو ہوتا ہے وہ شرک ہوتا ہے۔ تو شرک ہر بندے پر لگا دینا عمل کا خراب ہونا فاسق قرار دیتا ہے، وہ فاسق ہوتا ہے، شرک نہیں ہوتا۔ شرک عقیدے میں آتا ہے اور وہاں احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ ہر مسلمان کو ہر بندے کے اوپر شرک کا فتویٰ نہیں لگانا چاہیے جب تک پتہ ہی نہ ہو کہ کون سے درجے کی توحید کا انکار ہو رہا ہے۔ توحید ہے، شرک ہے توحید کا انکار، اور جب تک توحید کا انکار نہیں ہوگا شرک نہیں بنے گا۔ تو توحید فی ذات، اللہ کی ذات کی توحید جو ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ ذات، اس کی ذات اللہ ہے اور اس کی ذات کے ساتھ کوئی شریک ہے ہی نہیں، اور جو مانتا ہے وہ شرک کرتا ہے۔ تو کہاں شرک ہوا بھائی؟ کوئی عام بندہ، کوئی عالم دین، کوئی ولی، کوئی اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام میں سے کوئی نبی، وہ قطعاً اللہ کے برابر ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی جاہل سے جاہل بندہ بھی نہیں مانتا۔ ہاں، جو صفات مشترکہ ہیں، ابھی بات ہو رہی ہے وہی، اب وہ صفات بندوں اور رب کے درمیان میں مشترک ہے، جہاں اشتراک اس نے عطا کیا ہے، اس نے خود دیا ہے نا، بندوں نے تو نہیں لیا نا، رب نے دیا ہے۔ تو وہاں بھی احتیاط کی ضرورت ہے، اس سے یہ کلیئر کرنا چاہیے کہ تو یہ کہہ رہا ہے کیا سمجھ کر کہہ رہا ہے؟ کیا اسے الہ سمجھ کر کہہ رہا ہے؟ کیا اسے خدا سمجھ کر کہہ رہا ہے؟ تو پھر تو شرک ہوا۔ اور اگر بندہ سمجھ کر کہہ رہا ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ بندہ کہاں خدا کہاں بھائی؟ بندہ کہتے ہی کسے ہیں؟ جو بندگی کرے، جو جھک جائے، جو مجبور ہو، جو کسی کے آگے ہاتھ جوڑنے والا ہو، جو کسی کی بارگاہ میں پیشانی ٹکانے والا ہو، اسے بندہ کہتے ہیں۔ بندہ کبھی بھی اپنے رب کے سامنے یا اس کے مد مقابل ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ الصمد ہے، وہ بے نیاز ہے، اسی طرح کریم ہے، وہ بندوں کو بھی کریم قرار دیتا ہے۔ ولی ہے، پچھلے پروگرام میں بات ہوئی تھی، ولی
کا لفظ اس نے اپنی ذات کے لیے بھی استعمال فرمایا، اللہ ولی الذین آمنوا، اور چار ٹوٹل جو ذاتیں ہیں ان کے لیے ولی لفظ استعمال ہوا ہے، یہ صفت استعمال ہوئی ہے، ایک اللہ کی ذات کے لیے، جبریل امین کے لیے، سرکار دو عالم کے لیے، اور امت محمدیہ میں سے ان چنے ہوئے لوگوں کے لیے۔ اب ولی تو سارے ہیں، اللہ بندوں کا ولی ہے، بندے اللہ کے ولی ہیں، وہ بھی ولی ہے نا۔ آپ نے غور نہیں کیا، میں نے ایک جملے میں بہت کچھ کہہ دیا۔ اللہ بندوں کا ولی ہے اور بندے اللہ کے ولی ہیں، اللہ نہیں ہے، اللہ کے ولی ہیں، اللہ نہیں ہے، اللہ وہی ہے۔ اسی میں ساری بات واضح ہو گئی، وہ اللہ ہے، وہ بندوں کا ولی ہے، یہ بندے ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ نہیں ہے۔ انہیں اللہ ماننا یہ شرک ہوگا، اور اگر رب کا کرم دیکھتے ہوئے، رب کا فضل دیکھتے ہوئے، رب کی مہربانی دیکھتے ہوئے، انہیں رب کا مطیع سمجھتے ہوئے، یہ میرے لفظوں پر غور کیجئے گا، میں نے کسی کو نہ میں تو ذہن سازی کر رہا ہوں، نہ کوئی ایسی بات ہے، نہ میرا یہ کام ہے صرف ایک جو بات ہے نا یا سمجھنے کی۔ میں نے نا ایک قول پڑھا کل کہ ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر نعیم الدین صاحب، انہوں نے ایک جملہ لکھا تھا، مجھے بڑا پسند آیا۔ فرمایا دین جو ہے نا اہل دین سے سیکھو، تدین والوں سے نہ سیکھو۔ اہل دین مطلب جنہوں نے دین کو باقاعدہ طور پر پڑھا ہو، سمجھا ہو، ان سے سیکھو۔ کچھ ہوتے ہیں جو دین کا لبادہ اوڑھ کر دین سکھانے کی کوشش ہوتا، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے پھر اپنی مرضی چلانی ہے۔ آپ کا خدا کی رضا جہاں شامل ہو نا، میرا آپ سے کوئی لین دین نہیں، آپ آئیں بسم اللہ، نہ آئیں تو میرا کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ جو میرے ساتھی ہیں نا، انہوں نے بھی جس حالات میں یہ پروگرام شروع کیا ہے، یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ جیسے ہم نے شروع کیا، ہم نے مجبور ہو کے شروع کیا، اور قطعاً کسی کے خلاف نہیں ہے۔ تو عرض کر رہا تھا تدین، جو دین کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہوں ان کے پیچھے مت چلو، ان سے سیکھو جو واقعی دین کی سمجھ رکھتے ہیں۔ وہ کبھی بھی آپ کو کبھی بھی آپ کو شرک کی طرف نہیں لے جائیں گے، اور کبھی بھی آپ کو یہ نہیں کہیں گے میں ہی کچھ ہوں، کبھی نہیں کہیں گے، کہیں پر بھی نہیں کہیں گے۔ وہ صرف یہی کہیں گے قرآن رب کا موجود ہے، احادیث رب کے نبی کی موجود ہیں، سمجھ نہ آئے تو دل مانے تو ہم سے مدد لے لینا، نہ مانے تو بھائی لکم دینکم ولی دین۔ زبردستی کی تو کہانی کوئی نہیں ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ رب کائنات نے یہ ساری جو صفات ہیں یہ اس کی بذات ہیں، جتنی بھی صفات ہیں، چاہے وہ سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے، شہید ہے، رحیم ہے، کریم ہے، ولی ہے۔ یہ چند صفات میں نے ذکر کی ہیں جو اس نے اپنی ذات کے لیے بھی قرآن پاک میں ان کا اظہار فرمایا اور اپنے بندوں کی طرف بھی انہیں منسوب کیا ہے۔ لیکن یاد رکھیے اس کی ساری یہ صفات ذاتی ہیں، اور بندے سارے محتاج اللہ ہیں، وہ اللہ کے محتاج ہیں، اس بذات اللہ کے جو بذات ان ساری صفات کا بذات حامل ہے، جو لائق ہے، یہ اس کے محتاج ہیں اپنی ہر صفت میں۔ اگر وہ نہ چاہے تو بھائی وہ کیا فرماتا ہے سورہ بقرہ کے اندر کہ اللہ وہ ہے، وہ کیا کافروں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ ان کی سماعتوں پر، ان کی آنکھوں پر، کیا آنکھوں پر مور لگا دیتا ہے۔ کیسے آئے تھا؟ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، ختم اللہ علی قلوبہم، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کی دلوں پر مور لگا دی ہے، بند کر دیا ہے، سمجھ ہی نہیں سکے گے۔ ایک اور مقام پر فرماتا ہے ان کے دل ہیں لیکن وہ سمجھ نہیں پاتے۔
ان کی آنکھیں ہیں لیکن وہ دیکھ نہیں پاتے. اس سے مراد یہ نہیں کہ انہیں نظر کوئی نہیں آتا، نظر انہیں آتا ہے، لیکن اس سے وہ رب کائنات کی معرفت حاصل کرنے سے محروم کر دیے جاتے ہیں. ان سے وہ صلاحیت چھین لی جاتی ہے. وہ کبھی مانیں گے ہی نہیں، آپ جتنے دلائل دے لو نہیں مانیں گے. دلائل کی زبان انہیں سمجھ نہیں آتی. یہی وجہ تھی نا کہ ابو جہل کے سامنے سب کچھ ہوا، انہیں کوئی نہیں مانا. ابو لہب کے سامنے سب کچھ ہوا، کوئی نہیں مانا. ابو بکر صدیق کے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا، پھر بھی مان گئے. ابو بکر کے سامنے تو کچھ نہیں ہوا تھا نا. علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا ہوا تھا؟ بچے تھے چھوٹے سے، مان گئے. یہ رب کی عطا ہے، جسے چاہتا ہے اسے قلب فقیہ عطا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اسے قلب امی یعنی اندھا گونگا بہرا دل عطا کر دیتا ہے. اسے ہدایت نصیب نہیں ہوتی. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، لیکن وہ بصیر ذاتی ہے، سمیع بھی ذاتی ہے. بندے اس کی عطا سے ہوتے ہیں. یاد رکھیں اس کی صفات میں اس طرح ماننا کہ جس طرح رب سمیع ہے یہ بھی سمیع، لو یہ شرک ہوگا. اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے اور ہمیں اپنی صحیح اور حقیقی معرفت نصیب فرمائے. ما علیہ السلام. کوئی سوال ہے اگر آپ کے ذہن میں کوئی چیز